نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم عربی گرامر برائے قرآن فہمی کی کلاس میں سورہ حجرات کا 1 رکوع اور 10 آیتوں کا ترجمہ مکمل کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 11 سے ترجمے کا آغاز کریں گے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11۔ آیت نمبر 11 کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ الفاظ اس سے پہلے اس صورت میں 3 مرتبہ آ چکے ہیں، آیت نمبر 1، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 6 میں۔ ترجمہ صرف کر لیتے ہیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے۔ اب اس کے بعد ہے لا یسخر۔ لا یسخر، لا نہیں کا بھی ہوتا ہے اور نفی کا بھی ہوتا ہے۔ جو نفی کا لا ہوتا ہے وہ مضارع پر کوئی اثر نہیں ڈالتا، اور جو نہیں کا ہوتا ہے وہ مضارع کو مجزوم کرتا ہے۔ تو یسخر یہ مجزوم ہے، اصل میں تو ہوتا ہے یسخرو، یسخر، لہٰذا یہ نہیں کا لا ہے۔ لا یسخر، لا نہیں، یسخر علامت مضارع بتا رہی ہے کہ یہ مضارع ہے۔ مادہ اس کا ہوتا ہے سین، خا اور را۔ جب آپ جائیں گے مصباح اللغات میں تو آپ کو وہاں نظر آئے گا کہ اس کے آگے لکھا ہوا ہے سین، گویا یہ باب سمع ہے۔ سمع یسمعو، سخرا یسخرو، تو یسخرو کے بجائے ہو گیا یسخر، یسخرو کے بجائے ہو گیا لا کی وجہ سے یسخر۔ اس کا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ تمسخر کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، تمسخر یعنی تمسخر کرنا، مذاق اڑانا۔ لا یسخر، چاہیے کہ مذاق نہ اڑائے، یہ مضارع کا بالکل پہلا ہی صیغہ ہے۔ سخرا یسخرو، اور بجائے یسخرو کے لا کی وجہ سے ہو گیا یسخر، چاہیے کہ مذاق نہ اڑائے۔ لا یسخر قوم من قوم۔ لا یسخر قوم، قوم یسخر کا فاعل ہے، اس لیے حالت رفع میں ہے۔ چاہیے کہ مذاق نہ اڑائے ایک قوم، من قوم دوسری قوم کا۔ یہ من قوم مرکب جاری ہے، من حرف جار اور اس کی وجہ سے دوسری قوم جر میں آئی ہے۔ چاہیے کہ مذاق نہ کرے ایک قوم دوسری قوم سے، چاہیے کہ مذاق نہ کرے ایک قوم دوسری قوم سے۔ یہاں پر بعض مترجمین نے قوم کا ترجمہ مرد کیا ہے، اس لیے کہ خواتین کا ذکر بعد میں علیحدہ سے آ رہا ہے، تو وہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے کہ مذاق نہ کریں مرد مردوں سے۔ لا یسخر قوم من قوم، مذاق نہ کریں مرد مردوں سے۔ کیوں؟ آگے اس کی وضاحت آئی۔ عسا، عسا یہ خاص فعل ہے جسے کہا جاتا ہے فعل مقاربہ، فعل مقاربہ۔ ممکن ہے، ممکن ہے، عسا کا مطلب ممکن ہے۔ عسا ممکن ہے ان یکونو، ان
یکونو، این یکونو، ان سے آپ واقف ہیں، ان یہ نواسب مضارع میں سے ہے، لن، ان، اذن، کئی، حتی، لی، اور یہ مضارع کو منصوب کرتے ہیں۔ اصل میں تھا یکونونا، نون گر گیا اس ان کی وجہ سے۔ یکونونا، یکونونا کا مادہ اصل میں ہے کاف، واو اور نون۔ اس مادے میں واو ہے اور یہ اجوف ہے۔ جب درمیان میں حرف علت ہو تو اسے ہم اجوف کہتے ہیں۔ آپ لغت میں جائیں گے تو لکھا ہوگا بریکٹ میں نون، یہ باب نصرہ سے ہوتا ہے۔ اس کا مضارع ہوگا ینصرو کے وزن پر یکونو، اور یہ جمع کا صیغہ ہے تو جمع میں مضارع ہوتا ہے باب نصرہ سے ینصرونا، ینصرونا۔ اب آپ ینصرونا میں نصرہ نون صاد را کی جگہ رکھیے کاف واو نون، نون صاد را کی جگہ رکھیے کاف واو نون، تو یہ اصل میں بنے گا یکوو نونا، ینصرونا یکوو نونا۔ اس کے بعد یہ حرف علت کی حرکت چونکہ ما قبل ساکن ہے اس پر چلی جائے گی، اور اس وجہ سے ہو جائے گا یہ یکونونا۔ یہ اجوف کا قاعدہ ہے کہ حرف علت سے پہلے حرف اگر ساکن ہو تو اس کی حرکت پیچھے منتقل ہو جاتی ہے، تو یکونونا، اور ان کی وجہ سے نون گر گیا لہذا یہ ہو گیا یکونو۔ کاف و نون باب نصرہ سے اس کے معنی ہوتے ہیں ہونا، تو ان یکونو ممکن ہے کہ وہ سب ہوں، جمع کا صیغہ ہے غائب میں، جمع مذکر غائب فعل مضارع، ممکن ہے کہ وہ ہوں خیرن، بہتر۔ کانا یکونوں کی خبر یہ حالت نصب میں ہوتی ہے، اس وجہ سے یہاں پر یہ خیر نصب میں آیا ہے۔ نصب میں آنے کی کئی وجوہات ہم نے پڑھی تھی، ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ کانا یکونوں کے بعد اگر خبر آئے تو وہ حالت نصب میں ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ ہوں بہتر، ان یکونوا خیرم منہم، منہم ان سے، ممکن ہے کہ وہ بہتر ہوں ان سے۔ مذاق اڑایا جاتا ہے کسی کے ظاہری عیب کو دیکھ کر، لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر کو نہیں دیکھتا، باطن کو دیکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے اور تمہاری دولت کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ممکن ہے کہ ہم کسی کی رنگت کالی دے کر مذاق اڑا رہے ہوں، کسی کا قد دے کر مذاق اڑا رہے ہوں، لیکن اس کا عمل اتنا اچھا ہو کہ وہ اللہ کے ہاں زیادہ باعزت اور زیادہ محبوب ہو۔ تو فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مذاق نہ اڑائیں، مردوں کا مذاق نہ کریں، مردوں سے۔ ممکن ہے کہ وہ یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں ان سے، یعنی مذاق اڑانے والوں سے۔ یہ جو صورتیں اس نصاب میں شامل کی گئی ہیں ان میں اسی طرح کی اخلاقی ہدایات ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ ترجمہ بھی سیکھیں اور قرآن کی ہدایات اور پیغام بھی آپ تک پہنچتا چلا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ
ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں، امرأتن جمع ہے، امرأتن ایک عورت کو کہتے ہیں، ایک خاتون، اور اس کی جمع عربی میں ہوتی ہے نسوتن یا نساءن، جمع مکسر ہے۔ ولا نساء من نساء، اور نہ ہی اور مذاق کریں عورتیں عورتوں سے۔ قرآن مجید میں عام طور پر مذکر کے اسلوب میں ہدایت دی جاتی ہے اور اس میں خواتین آپ سے آپ شامل ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک ایسی خرابی ہے، معاشرتی برائی ہے کہ جو خواتین میں بھی کثرت سے ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں مردوں کو علیحدہ سے نصیحت کی اور خواتین کو علیحدہ سے نصیحت کی، اور نہ ہی مذاق کریں عورتیں عورتوں سے۔ بعض لوگ ایک غلط مفہوم نکال لیتے ہیں کہ گویا مرد مردوں سے مذاق نہ کریں عورتوں سے کر سکتے ہیں، یا عورتیں عورتوں سے مذاق نہ کریں مردوں سے کر سکتی ہیں، لیکن اسلام میں مخلوط محفلوں کی اجازت ہی نہیں ہے، لہذا اسلام کے احکامات ایز اے ہول لینے ہوں گے۔ وہاں پر ایک خاتون کھلے چہرے کے ساتھ صرف اپنے محرم مردوں کے سامنے آ سکتی ہے، وہ بڑے مقدس رشتے ہوتے ہیں، وہاں مذاق اڑانے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی مذاق کریں عورتیں عورتوں سے۔ کیوں؟ وہی بات دوبارہ فرمائی، وہی فعل مقاربہ، عسا، ممکن ہے عسا ان یکن، اب دیکھیے، اب چونکہ مؤنث کا ذکر ہے تو مؤنث کا صیغہ آیا، ان یکن، ان یکن، پہلے تھا ان یکونو اور اب ہے ان یکن۔ یکونو جمع مذکر غائب کا صیغہ تھا، یکن جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، جمع مؤنث کا صیغہ ہے، کہ وہ ہوں، کہ وہ عورتیں ہوں، ان یکن خیرن، پھر اسی طرح سے خیرم منہن، عسا ان یکن خیرم منہن، ممکن ہے کہ وہ بہتر ہوں، ممکن ہے کہ وہ ہوں بہتر ان سے۔ یہ ہنہ کی ضمیر جمع مؤنث کی ضمیر ہے، ممکن ہے کہ وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے بہتر ہوں ان سے، یعنی ان عورتوں سے جو کہ مذاق اڑا رہی ہیں۔ یہ ہے پہلی معاشرتی ہدایت اس آیت میں۔ دوسری ہدایت، ولا تلمزو، ولا تلمزو، یہ پھر لا نہیں کا ہے، کیونکہ یہ تلمزونا تھا جو کہ نون گر کے ہو گیا تلمزو، اس نے اثرات ڈالے ہیں اس پر، اس کو مجزوم کیا ہے، لہذا یہ بھی لائے نہیں ہے۔ ولا تلمزو، تلمزو کا مادہ آپ دیکھیں گے لغت میں ہے لام میم اور زا، اور آپ دیکھیں گے لغت میں لکھا ہوگا زواد کہ یہ باب ضربہ سے ہے، لمزا یلمزو، اس کا مطلب ہوتا ہے تانا دینا۔ ولا تلمزو، اور تانا مت دو، یضربو، ضربہ یضربو سے نواں صیغہ بنے گا جمع مذکر حاضر کا تضربونا، تضربونا میں یہ مادہ رکھیے لام میم زا، تو تضربونا سے بن جائے گا تلمزونا، تلمزونا، نون گر گیا لا کی وجہ سے۔ ولا تلمزو، اور تانا نہ دو، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، سورہ حمزہ میں بھی آتا ہے کہ ہلاکت بربادی ہے عیب جوئی کرنے والے اور تانا دینے والے کے لیے۔ ولا تلمزو، اور تانا مت دو، انفسکم، انفسکم، نفسن کہتے ہیں جان کو، اس کی جمع ہوتی ہے جمع مکسر انفس، اور یہاں پر چونکہ یہ مفعول ہے اس لیے حالت نصب میں ہے، لفظی ترجمہ ہوگا اپنی جانوں کو،
مراد یہ ہے کہ اپنوں کو، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، تمام مسلمان خواتین بہنیں بہنیں ہیں، لہذا اور ولا تلمزوا اور تانا مت دو انفسکم اپنی جانوں کو، مراد یہ ہے کہ اپنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو تانا مت دو۔ یہ دوسری برائی ہے جو کہ یہاں پر بیان ہوئی۔ تیسری معاشرتی برائی ولا تنابزوا بالالقاب، ولا تنابزوا بالالقاب، ولا تنابزوا بالالقاب۔ یہ لا پھر نہیں کا ہے کیونکہ تنابزوا میں نون گرا ہوا ہے، تنابزونا تھا، نون گر گیا، لا نہیں ہے، اس نے اس کو مجزوم کر رکھا ہے۔ تنابزوا کا مادہ ہے نون، با اور زا، اس ہے مضارع، اس لیے نون گرا ہوا ہے۔ الف اور تا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ باب تفاعل ہے، باب تفاعل میں تا بھی ہوتی ہے اور الف بھی ہوتی ہے۔ اصل صیغہ تھا باب تفاعل میں جمع مذکر حاضر کا تفاعلا یتفاعلو سے تتفاعلون، نون با زا مادہ رکھیں گے تو بنے گا تتنابزون، صیغہ اصل میں بنے گا تتنابزون۔ جب دو تا اکٹھی ہو جائیں تو آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ آپ چاہیں تو دونوں کو رہنے دیں یا ایک تا کو ہٹا دیں۔ ایک تا کو یہاں سے ہٹا دیا گیا اور صرف رہ گیا تنابزو۔ قرآن پاک میں اس کی مثالیں بھی آتی ہیں، کہیں آتا ہے تذکرون اور کہیں آتا ہے تتذکرون۔ تو جب بھی دو تا مضارع کی کسی صیغے میں جمع ہو جائیں تو ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے کہ چاہیں تو دونوں تا رہنے دیں اور چاہیں تو ایک تا کو ہٹا دیں، تتذکرون اور تذکرون۔ تو تتنابزونا سے تنابزو ہو گیا۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کا برا نام رکھنا۔ ولا تنابزوا بالالقاب، لقب کی جمع ہوتی ہے القاب، لقب کی جمع القاب۔ تو یہاں مفہوم اس کا ہوگا اور نہ ہی چسپاں کیا کرو القاب، مراد یہ ہے کہ نہ ہی رکھا کرو برے نام، کسی کا برا لقب، کسی کو برے نام سے پکارنا۔ یہ تین وہ معاشرتی برائیاں ہیں جو کہ فیس ٹو فیس ہوتی ہیں، منہ در منہ ہوتی ہیں۔ اگلی آیت میں ایسی تین برائیاں آئیں گی جو کہ کسی کے پیٹھ پیچھے ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہلی برائی کہ مذاق نہ اڑاؤ، دوسری برائی کہ تانا مت دو، اور تیسری برائی کہ ولا تنابزوا اور نہ چسپا کرو بالالقاب، یعنی برے لقب، برے نام۔ اس کے بعد ہے بیسا لسم الفسوق، بیسا عربی زبان میں دو فعل ایسے ہیں کہ جو مختلف نوعیت کے ہیں، ایک ہے بیسا اور ایک ہے نیما۔ یہ مختلف نوعیت کے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ عربی زبان میں ماضی کا وزن یا تو ہوتا ہے فعلا یا فعلا اور یا پھر فعلا، جبکہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں فا کلمے پر زیر ہے
عین کلمے پر ساکن ہے اور آخر میں زبر ہے. یہ بالکل مختلف نوعیت کے فعل ہیں. بیسا کو کہتے ہیں فعل ضم، اس میں مذمت ہوتی ہے. نیما کو کہتے ہیں فعل مدح، اس میں تعریف ہوتی ہے. تو بیسا برا ہے، نیما کیا ہی اچھا ہے. نعم المولا و نعم الوکیل. بیسا فعل ضم، نیما فعل مدح. بیسا الاسم الفسوق. انشاءاللہ یہ جو اگلا اس میں مرکب آیا ہے اس میں خاص بات ہے، ایک استثناء ہے. آئندہ کلاس میں اس کو سمجھیں گے، آپ خود بھی غور کیجئے گا. آج اسی پر اکتفا کر رہے ہیں. آیت نمبر 11 سورہ حجرات کی خاصی طویل تھی. ہم نے آیت کے بیشتر حصے کا ترجمہ کر لیا. ہمارے سامنے 3 معاشرتی برائیوں کا ذکر آیا، ان سے بچنے کی تلقین کی گئی. اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ ان برائیوں سے امت مسلمہ کی شرازہ بندی متاثر ہوتی ہے اور آپس میں دل پھٹتے ہیں. کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، کسی کا برا نام نہ رکھا جائے اور کسی کو تانا دے کر شرمندہ نہ کیا جائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 23 ملاحظہ فرمایا. اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں. ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. سوالات یہ ہیں. پہلا سوال ہے یکونو مضارع ڈیش ہے. اے مجزوم، بی مجہول، سی منصوب. دوسرا سوال خیرن حالت نصب میں ہے کیونکہ یہ ڈیش ہے. اے مفعول، بی حال، سی یکونو کی خبر. تیسرا سوال تلمذو باب ڈیش سے ہے. اے تفاعل، بی ضربا، سی نصرا. چوتھا سوال بیسا کو فعل ڈیش کہتے ہیں. اے ضم، بی مدح، سی مقاربہ. محترم ناظرین، سوالات ایک بار پھر سماعت فرمائیے. پہلا سوال یکونو مضارع ڈیش ہے. اے مجزوم، بی مجہول، سی منصوب. دوسرا سوال خیرن حالت نصب میں ہے کیونکہ یہ ڈیش ہے. اے مفعول، بی حال، سی یکونو کی خبر. تیسرا سوال تلمذو باب ڈیش سے ہے. اے تفاعل، بی ضربا، سی نصرا. چوتھا سوال بیسا کو فعل ڈیش کہتے ہیں. اے ضم، بی مدح، سی مقاربہ.